آخرت میں ان چیزوں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک مالدار شخص نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ ہم سے جب مالدار آدمی معاملہ کر لے فتجاوزوا عنہ، اس سے درگزر کرو، اور اگر تنگ دست آدمی ہو تو فاعفوا لہ، اس کو معاف کرو۔ دنیا میں عجیب عجیب لوگ ہیں، اس کائنات میں سخت ترین لوگ بھی ہے، نرم بھی ہے، نہایت بخیل کنجوس بھی ہوتے ہیں، اور بہت کمالات والے سخاوت بھی رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے ایک سخی کا ذکر کیا کہ وہ رات کے اندھیروں میں، جنگلوں میں، خطرناک جگہوں میں اونٹ کٹوا کے اور اسے پکواتا تھا۔ راہرو اور مسافرین گزرتے تھے تو وہی آ جاتے تھے، کھانا بھی کھا لیتے تھے اور راستہ بھی معلوم کر لیتے تھے۔ آپ نے اس کی بہت دیر تک تعریف کی کہ لوگوں کو بڑا آرام پہنچا ہے، بہت ہی نیکیاں کرتا تھا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ بخشش ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں، بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ہی نہیں تھا رب اغفر لی، ایک دفعہ بھی اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ ایسے لوگ بھی نیکیاں کر چکے ہیں، کاش کہ وہ ایمان لاتا اور کہہ دیتا کہ رب اغفر لی۔ تو ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ مختلف اوقات میں کہتے رہے کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، خدایا ہمیں جنت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے، دنیا کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی و عذاب سے، عند الموت زنکدن کے جھٹکوں سے، سختیوں سے، قبر کے ناتار سختی و شدائد سے، یوم الحشر کی پریشانیوں سے، پولیس صراط کے صدمے اور غم سے، خدایا ہماری نجات عطا فرما اور ہماری مدد فرما۔ تو وہ آدمی جو بہت مالدار تھا اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ مالداروں کے ساتھ نرمی کرو اور غریبوں کو تو معاف ہی کرو، مت مانگو ان سے، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ تو جب وہ مر گیا اور ملائک پیش ہوئے اور اس کے اعمال لے آئے تو اس کے کچھ خاص نیکیاں اور تھی نہیں۔ فرشتوں نے یہ بات ذکر کی کہ کان موسرا وتاجرا فیخفف عن الموسرین ویتجاوز عن المعسرین، بخاری شریف۔ حق تعالیٰ نے کہا یہ تو میری شان ہے، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو مہلت دینا، لوگوں کو درگزر کرنا، اس نے میری صفات اپنائی ہے، میری شان یہ ہے کہ اب اس کی بخشش عزت کے ساتھ کرو۔ مال کام آتا ہے دونوں جہانوں میں، بشرطے کہ مال والے میں ایمان کا جذبہ موجود ہو۔ بلخ کا امیر جو ہے وہ رعایا سے خفا ہو گیا اور رعایا کو کہا کہ اتنے اتنے واجبات مجھے ادا کرو گے سال کے اندر۔ بلخ کے رعایا نے غور کیا، حساب لگایا، انہوں نے کہا بھائی یہ واجبات تو ہم 3 سال میں بھی نہیں دے سکتے، اور امیر بلخ بہت غضب میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ تو ان کے سننے میں آیا کہ ہرات کے اندر ایک سخی خاتون تھی
اور وہ ہر پریشان حال کی بھرپور مدد کرتی تھی. یہ لوگ وفد کی شکل میں اس سخی صاحب خیر اور طالب حسنات کے پاس پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ بی بی صاحبہ، بلخ کے امیر ہم سے ناراض ہو گئے اور پورے رعایا کے اوپر ایک سخت قسم کی واجبات رکھی ہے، وہ ہم نہیں ادا کر سکتے، ہمیں اندیشہ ہے، جان کے خطرے ہیں. اس سخی اور نیک دل خاتون نے اپنے بکسے سے ایک شال نکالا، ایک قیمتی چادر، اور ان کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور بیچ دو، جتنا تم سے امیر بلخ مانگ رہا ہے اتنا مل جائے گا اس کا. وہ قیمتی شال لے کر کے آئے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ کون خریدے گا. تو اتفاق اس پر ہوا کہ امیر بلخ کو ہی پیش کرتے. امیر بلخ کے پاس گئے اور اس کو کہا آپ ہم سے ناراض ہوئے، آپ نے ہمیں بہت سخت واجبات مقرر کیے جو ہم سے ادا نہیں ہو سکتے. اس غم و اندوہ میں ہم نے سنا کہ ہرات میں ایک سخی عورت ہے اور وہ لوگوں کی پریشانیاں دور کرتی ہے. اس بی بی نے ہم کو یہ شال دیا ہے، یہ آپ ہی خرید لیں اور ہم معاف ہو جائے. امیر بلخ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو شرم آئی کہ میں لوگوں کو زیر بار کرتا ہوں اور دنیا میں ایک ایسی صاحب دل، نیک خصلت، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی طلبگار و قدردان عورت ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف سے واجبات ادا کرتی ہے. اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں ایک پائی بھی کبھی بھی نہیں لوں گا اور میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور شال نہیں لیتا ہوں، اس کو واپس. ایسا دیانتداری کا زمانہ تھا کہ سب نے اتفاق کیا کہ ہماری پریشانی دور ہو گئی اور امیر بلخ راضی ہوا، واجبات بھی معاف کر دیے، لہذا شال بی بی صاحبہ کو واپس دیتے ہیں. واپس ہیرات گئے اور اس بی بی صاحبہ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ نے ہمیں شال دیا، اس کا خریدار کون ہو سکتا ہے سوائے ایک شہر کے امیر کے. ہم نے امیر بلخ کو پیش کیا، اس کا دل نرم ہوا، اس نے ہمیں معاف کر دیا، آپ اپنا شال واپس لیں. بی بی صاحبہ نے کہا میں نے اس پر نیت کی ہے خیرات کرنے کی، میں کبھی بھی نیت نہیں بدلوں گی، تم اس کو کہیں اور بیچو اور وہ پیسے مسجد و مدرسوں میں فقراء و مساکین پر صرف کرو. حاشا و کلا کہ ایک دفعہ نیت کر کے میں دوبارہ واپس لے لوں. دنیا کے نقشے ایسے لوگوں سے آباد و شاد ہیں.